رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، سارا مال لگا ہوا، بیٹھے صحابہ کرام آ رہے، کوئی ادھر لا کے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا، کوئی ادھر سے دے رہا۔ اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی، سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو بولو بولو، کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور صرف دو گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ادھر کندھے پر اٹھایا، اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی، کندھا جھکا ہوا، اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی، اور آنکھوں میں آنسو ہے، اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی، ہمارے نبی نے سلام کیا، حضرت ابو بکر نے جواب دیا۔ پہلا سوال، بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا، میرے پیاروں، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت پیاری بات، صحابہ کرام، بولو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہاں میرے دوستو، یہ بخشے بخشائے، ساتھ میں بولو صحابہ کرام بخشے بخشائے۔ اور کیسے بخشے بخشائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے، مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا کے نکل رہے۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ مدینہ گئے ہوں گے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روضہ مبارکہ جہاں ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہاں سے اگر ہم گیٹ سے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا دائیں طرف بھی دیوار ہے، بائیں طرف بھی دیوار ہے، اور اس کے اوپر پھول رکھے ہوئے ہیں، گنچے رکھے ہوئے۔ آپ اگر باہر جا کے گنو گے تو 10 گنچے نکلیں گے۔ اللہ سب کو مدینہ لے جائے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جب مدینہ جاؤ گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، میرے دوستو، قسمت والے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور جب اس گیٹ سے باہر نکلتے ہیں، دائیں طرف چھوٹی سی دیوار ہے، بائیں طرف دیوار ہے، اور اس کے اوپر 10 گنچے لگے ہیں۔ یہ 10 گنچے کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا کے نکلے، 10 گنچے جو ہیں وہ 10 صحابہ کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں، تو بھی جنت میں۔ وہ 10 صحابہ کو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم جنت میں۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ہمارے نبی آگے بڑھے، ایک 11ویں صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا نے جو حکم دیا تھا وہ کہہ دیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی، ان میں حضرت ابو بکر بھی ہے، بولو سبحان اللہ، حضرت عمر بھی ہے۔ لیکن آج آپ کو ایک بات بتاؤں، جو جنتی ہے، ارے بولو جو نبی کی زبان جنتی ہے، نبی کی زبان۔ لیکن ایک بات بتاؤں میرے دوستو، ایسی قربانی کیسے دیتے، اور کیا میرے دوستو موت کا کیا ڈر ہوتا ہے؟ آج ہم لوگ کہاں وہ کہاں میرے پیاروں۔ آپ کو صرف ایک بات بتاؤں، غزوہ تبوک، کون سا غزوہ؟ ساتھ میں بولو کون سا غزوہ؟ یہ غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل فرمائی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل فرمائی، بھائی جان کی قربانی، مال کی قربانی، بولو ساتھ میں بولو جان کی قربانی۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بھائی جتنا مال ہو دو اللہ کے راستے میں دو، اور یہ نہیں کہا کہ دے دو، اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی کہا گن کے دے دے، بولو کیا کہا؟ گن کے دے دے، اللہ اتنا دے گا گن بھی نہیں پائے گا، ایسا ہی نا۔ اور قرآن اور اللہ کے رسول نے تبوک پہ ایسی تشکیل کی، دور جانا ہے، ارے تبوک بہت دور جانا ہے، دور بھی جانا ہے اور دیر کے لیے جانا ہے، اور مال کی قربانی دینا ہے، چلو میرے صحابہ تیار ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے جو اعلان کیا نا، قرآن میں 2 جگہ پر وہ اعلان ہے۔ کتنی جگہ پر؟ ایک سورہ بقرہ میں، بولو ایک کہاں پر؟ سورہ بقرہ میں، ہاں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کون مجھے قرضہ دے گا؟ کون قرض مانگ رہا ہے؟ ارے بولو کون قرض مانگتا ہے؟ اللہ فرماتے کون مجھے قرضہ دے گا، کون مجھے دے گا، اور جو مجھے دے گا غم نہ کرنا، تجھے کئی گنا کر کے واپس لوٹا دوں گا، تو گن کے دے گا، میں اتنا دوں گا کہ تو گن بھی نہیں پائے گا، اور اگر دنیا میں نہ دیا تو جنتوں کے دروازے کھول کے رکھ دوں گا۔ یہ سورہ بقرہ میں، اور 27ویں پارے میں بھی فرمایا، غزوہ تبوک کا اعلان کون سے پارے میں؟ 27 میں، سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ نے فرمایا میں قرض مانگتا ہوں، میرے بندوں مجھے قرضہ دے دو۔ کون سی غزوے میں؟ غزوہ تبوک، بولو ساتھ میں بولو نا، غزوہ دور جانا، دیر جانا، تشکیل ہو رہی، کون دے گا؟ میرے پیاروں، کمپٹیشن سمجھتے ہو نا، کمپٹیشن، مقابلہ کرنا چاہیے، ارے بولو نا مقابلہ
کرنا چاہیے. قرآن خود کہتا ہے مقابلہ کر. قرآن خود کہتا ہے, ہاں قرآن میں 30ویں پارے میں, اما پارا 30واں پارا, اس میں اللہ فرماتے مقابلہ کر. کیا فرمایا؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اللہ فرماتے مقابلہ, کمپٹیشن کے میدان میں آگے بڑھ. لیکن کمپٹیشن دو ہوتا ہے, ایک دین کا, ایک دنیا کا. اللہ فرماتے دین میں کمپٹیشن کر لے, آگے نکل جا, جنت دے دوں گا. اور دنیا کے مقابلے میں کمپٹیشن, دنیا میں کوئی, ہم لوگ کا کمپٹیشن دنیا میں ہوتا ہے. ماں بہنیں بھی سن رہی ہے؟ ہاں ملا صفدر بہت دیر میں آئے, کیا بات ہے, ہاتھ ہو گئے. ہمارا کمپٹیشن آپ کو معلوم ہے, دنیا والا کمپٹیشن. کیسا کمپٹیشن معلوم؟ ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے نا, ہماری بیوی کسی کے گھر میں جاوے, ایک شو پیس دیکھ کر آوے. شو پیس سمجھتے ہو نا, گھر میں آ کے, ہاں تم کو معلوم, ارے کیا ہوا, کیا اس کے گھر میں کتنا اچھا شو پیس ہے. تو ہم کہیں گے ارے وہ کم سے کم 2-4 ہزار کا ہے, اب اس کی کمائی ایسی ہے تو لات, یہ منہ چڑھا کے بیٹھ گئی. جب تک یہ شو پیس میرے گھر میں نہیں آوے وہاں تک اس کا منہ صحیح ہونے والا. یہ کمپٹیشن ہو رہا ہے, کمپٹیشن. اس کے گھر میں ایسا کارپیٹ لگا ہے, اپنے گھر میں بھی ایسا ہی کارپیٹ. اس کے گھر میں ایسی ٹائلز لگی ہے تو میرے گھر میں بھی ایسی ٹائلز. یہ دنیا کا کمپٹیشن ہے میرے پیاروں, جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور دین کا کمپٹیشن, دین کا کمپٹیشن, ارے وہ اللہ کے راستے میں نکلا, کہا کتنا نکلا, کہا 3 دن, کہا میرا 40 دن لکھ دو بھائی. اللہ کہتے ہیں یہ مقابلہ کر لے, یہ کمپٹیشن میں آ جا, اللہ کہتے تجھے جنت عطا کروں گا. اور بتاؤ صحابہ کرام نے کیا کہ نہیں کیا؟ جب اعلان ہوا, تبوک کے موقع پر اعلان ہوا بہت دور جانا ہے, بہت دیر کے لیے جانا, جس کے پاس جتنا ہو لاؤ, لاؤ جس کے پاس جتنا ہو. جب یہ اعلان ہوا نا تو حضرت عمر وہی تھے. بولو کون؟ حضرت عمر وہی تھے. اور ان دنوں میں حضرت عمر کے پاس گھر میں پیسہ بہت تھا. بھائی وہ دن ایسے چلتے تھے کہ حضرت عمر کے پاس گھر میں مال بہت تھا, بہت مال تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا, اپنے دل میں کہا آج تو گھر جاؤں گا, اتنا مال لے کر آؤں گا کہ یہ مسجد نبوی کا ایک ایریا صرف میرے مال سے بھرا ہوا ہوگا. مسجد نبوی کا پورا ایک ایریا صرف عمر کے مال سے بھرا ہوگا, اتنا مال لے کر رکھوں گا, اور آج میرا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا. بتاؤ یہ مقابلہ اچھا تھا کہ نہیں تھا؟ میرے بولو یہ مقابلہ اچھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, سننا یہ کوئی نہیں کر سکتا, ہم میں سے کوئی نہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے, اپنی بیوی کو کیا کہا, جتنا ہمارے گھر میں مال دولت جائیداد درہم دینار اناج غلہ سب کو 2 حصے میں کر دے. اب بیوی نے جلدی جلدی خادموں نے مل کر 2 حصے میں کیا. جب 2 حصے میں کیا, کہا ایک حصہ اللہ کے راستے میں ہوگا, ایک حصہ گھر والوں کے واسطے ہوگا. ہم کرے گھر میں, بیوی رہنے بھی نہیں دے رہے گھر میں. بیوی کو جا کے بولے گھر میں کتنا, کہا 1 لاکھ کا, 50,000 اللہ کے راستے میں, 50,000 تیرے. تو کہیں گی میرے کو ماں کے گھر بھیجتے. لیکن حضرت عمر کو دیکھو کتنا مال, دولت, اناج, غلہ, کھجور, دینار, درہم. بیوی کو کہا ایک, اچھا اب اتنا زیادہ جمع بھائی, آدھا مال اللہ کے راستے میں لے جانا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 مزدوروں کو لیا, کہا چلو سامان اٹھاؤ, سامان اٹھاؤ, سامان اٹھاؤ اور سب لے جاؤ. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے ایریا میں بیٹھے, ایک طرف جا کے ہمارا مال لگا دو. اب سارے لوگ آ رہے ہیں, مزدور بھی آ رہے ہیں, حضرت عمر بھی پورا مال اٹھا کر آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر سارے مزدوروں کو لے کر آ رہے. اللہ کے رسول ایسا مسکرائے اور کہا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر. ارے عمر کیا لے کر آئے؟ حضرت عمر نے بھی کہا نصفت مالی, میں نے مال کے 2 حصے کر دیے, نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ. آدھا گھر والوں کے واسطے چھوڑا, آدھا یہاں لے کر آیا. اللہ کے رسول ایک طرف لگا دو, یہ سارا کا سارا مال عمر کے نام کا ہوگا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی اور مال لگ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے, سارا مال لگا ہوا, بیٹھے. صحابہ کرام آ رہے, کوئی ادھر لا کے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا, کوئی ادھر سے دے رہا. اتنے میں حضرت عمر کی نظر پڑی, سامنے سے کون آ رہے ہیں؟ بولو 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 کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور صرف 2 گٹھڑ لے کے آ رہے ہیں. ایک ادھر کندھے پر اٹھایا, اتنا لمبا چوڑا گھٹا ہے کہ یوں گردن جھکی ہوئی, کندھا جھکا ہوا, اور دوسرا کندھا بھی جھکا ہوا اور گردن بھی جھکی ہوئی, اور آنکھوں میں آنسو ہے, اور گردن جھکائے ہوئے آ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی, ہمارے نبی نے سلام کیا, حضرت ابو بکر نے جواب دیا. پہلا سوال بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا ابا بکر. ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے کوئی جواب نہیں دیا میرے پیاروں, کوئی جواب نہیں دیا. دونوں گھٹے اللہ کے رسول
کلو مالی ما یسر اللہ لی، جتنا خدا نے دیا تھا سب لے کر آیا، اپنے باغ کی آخری کھجور بھی لے کر آ گیا، سب لے کر آیا، سب دونوں گھٹے لا کے رکھ دیے۔ حالانکہ عمر کا مال بہت زیادہ، پورا ایریا بھرا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر کے کتنے گھٹڑ ہیں؟ 2۔ لیکن کہا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے جو اپنے کپڑے تھے نا، کپڑے وہ بھی مال میں رکھ دیے، وہ بھی مال میں رکھے۔ اور ہمارے یہاں وہ جو بوری دیکھی ہوگی نا، بوری جس میں چاول اور گیہوں اناج ہوتا، اس کا تو حضرت ابو بکر نے کپڑا پہنا تھا، ٹاٹ، اس کو اردو میں ٹاٹ کہتے ہیں، وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا تھا، اور جب وہ سرک جاتا تھا تو دونوں طرف سے یوں کانٹا لگا کے جوڑ دیا تھا، پورے ٹاٹ کا کپڑا تھا اور دونوں طرف سے کانٹا لگا کہ اللہ کے رسول اللہ قرض مانگے اور ابو بکر اپنا کپڑا بدن پر رکھے، یہ بھی ابو بکر کو گوارا نہیں ہوگا۔ اسے قرض کس نے مانگا ہے؟ ارے بولو نا، قرض کس نے مانگا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتے میرے بندے میں تم سے قرض مانگ رہا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی رکھے، اپنے باغ کی آخری کھجور بھی رکھی، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا خدا قرض مانگے اور اگر کپڑے بھی میرے بدن پر ہو یہ مجھے گوارا، بولو بولو یہ مجھے گوارا۔ اب سننا میرے پیارے دوستو، اب اللہ کے رسول اگر ایسا پوچھتے نا کتنا گنو تمہارا کتنا ہے، عمر گنو تمہارا کتنا ہے، تو کون آگے نکل جاتے؟ بولو نا کون آگے نکل جاتے؟ ہم لوگ تو ایسا ہی پوچھتے نا، ارے بھائی ہم تو بولیں کتنا لایا چندہ، کہے گا 5000، اچھا ٹھیک ہے لانا 5000 رکھ دے، تم کتنا لائے؟ کہا 10,000، تو ہم تو 10,000 والے کی طرف ہی دیکھیں گے، 5 والے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ بھائی یہ بھائی کا نام لکھو، بھائی دعا کرو، یہ بھائی 10,000، ارے بھائی تم کتنا لائے؟ 25، ارے ماشاءاللہ یہ 25 لائے، دیکھو ماشاءاللہ کیسا، ایک نے 5 تو دوسرے نے 10 اور تیسرے نے 25۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا، اگر گنتے تو بولتے 2 گٹھڑ۔ عمر کتنا، کہتے ایریا بھر گیا۔ کون آگے نکل گئے؟ ارے بولو نا کون آگے نکل گئے؟ حضرت عمر۔ لیکن ہمارے نبی نے یہ پوچھا، ارے ساتھ میں بولو نا، ایسا پوچھا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا؟ سننا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک پر قربان ہو جاؤ، یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر گنو کتنا لے کر آئے، عمر گنو کتنا لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ہمارے نبی نے کیا پوچھا؟ ما ترکت لأہلک یا ابا بکر وما ترکت لأہلک یا عمر۔ یہ نہیں پوچھا کہ عمر کتنا لے کر آئے، پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے۔ ایسا سوال تو کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی میرے کو چندہ دے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا گھر میں کتنا ہے، پوچھوں گا کہوں گا تیرے باپ کا کیا جاتا ہے، صحیح نا؟ کوئی میرے کو 5,000 دے میں گھر میں کتنا چھوڑا۔ لیکن اللہ کے رسول پر قربان جاؤ، چونکہ امتحان تھا نا، امتحان۔ اسے حضرت عمر کی طرف دیکھا، کہا عمر بہت لے کر آئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی نصف لأہلی و نصف فی سبیل اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول گھر گیا، مال کے 2 حصے کر دیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑا، ایک حصہ آپ کے قدموں پر لے کر آیا۔ چلو حضرت عمر کا امتحان ہو گیا، گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ترکت لأہلک یا ابا بکر، ارے ابو بکر تم 2 گٹھڑ لے کر آ گئے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ترکت اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا، سب لے کر آیا۔ اللہ کے رسول آخری کھجور لے کر آ گیا، گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا۔ ہو گیا امتحان، امتحان ہو گیا نا؟ ہاں، اس لیے کہ اسلام نے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، کوالٹی کو دیکھا۔ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا زیادہ کون لے کر آیا، کون کس جذبے سے لے کر آیا۔ بس اللہ کے رسول خاموش ہو گئے۔ کہا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہا اللہ اور آپ کو گھر چھوڑ کر آیا، اللہ رسول کو گھر رکھ کر آیا، باقی سب بس اتنا کہا۔ سننا، اتنا کہا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ ہم ہوئے تو نہیں کرے ایسا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، روتے روتے آئے ہیں میرے دوست، وہ گھڑی کا صدقہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عمر روتے روتے آئے، حضرت ابو بکر کے گلے لگ گئے اور کہا ابو بکر سمجھ گیا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا عمر کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ہو گیا کمپٹیشن، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ میں سب سے آگے کون نکل آئے۔ اور ایک عجیب بات، جب بندہ قربانی دیتا ہے نا تو اللہ کو بھی پیار آتا ہے۔ ارے بولو آتا ہے کہ نہیں پیار؟ عمر نے بھی قربانی دی، ایسی قربانی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت ابو بکر نے بھی قربانی دی،
لیکن اللہ کو کیسا پیار آیا, سب سبحان اللہ کہنا, سب بیٹھے سب بیٹھے. حضرت عمر بھی رو رہے, حضرت ابو بکر رو رہے, اور حضرت عمر کہہ رہے ابو بکر تو جنت میں جائے گا, پہلے جائے گا, جب تک تو نہیں پہنچے گا عمر جنت میں نہیں پہنچے گا. یہ ماحول بنا ہوا. اور حدیث پاک میں لکھا جاء جبرائیل, کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. کون آ گئے؟ نوری نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہمارے نبی, اس لیے کہ حضرت جبرائیل آئے وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا ہے. حضرت جبرائیل نوریوں کے سردار ہیں, لیکن پورے بدن پر ٹاٹ کا کپڑا ہے, کانٹے لگائے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بالو کا یا جبرائیل تلبسو لباس ابی بکر. اے جبرائیل یہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ تم تو کئی مرتبہ میرے پاس آئے ہو, لیکن وہ کپڑا پہن کر آئے جو ابو بکر نے پہنا. ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قربانی ہے, تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا, تم نے وہ کپڑا کیوں پہنا جو ابو بکر نے پہنا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ لا تتعجب یا رسول اللہ ان اہل السماوات کلهم یلبسون لباس ابی بکر. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی تعجب مت کرو, آج جو کپڑا میں نے پہنا اللہ نے آسمان کے ہر فرشتوں کو وہی کپڑا پہننے کا حکم دیا. آج عرش پر تمام فرشتے وہ کپڑا پہنے جو فرش پر ابو بکر پہنے, جو فرش پر ابو بکر نے پہنا, آسمان کے ہر فرشتے نے وہی کپڑا. بس میرے پیارے دوستو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے. بولو خاموش. سب سناٹا چھایا ہوا ہے. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا اللہ کے رسول میں تو ایک سوال لے کر آیا ہوں. سنو سنو, حضرت جبرائیل کیا فرماتے؟ اللہ کے رسول میں تو ایک کپڑا ٹاٹ کا پہن کر آیا ہوں, ایک سوال لے کر آیا ہوں, جو سوال آپ کو ابو بکر سے پوچھنا ہے. اور یہ سوال کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ سوال دے رہا ہے آپ کو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کو یہ سوال کس سے کرنا ہے؟ اور جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا, میں کوئی آیت لے کر نہیں آیا. حضرت جبرائیل فرماتے میں کوئی آیت لے کر, کوئی قرآن کی آیت لے کر, ایک سوال لے کر آیا ہوں. سوال میں آپ سے کروں گا, آپ ابو بکر سے کرو گے, جواب ملے گا میں چلا جاؤں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا آگے بڑھو, کون سا سوال, کیا سوال لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں ایک سوال لے کر آیا ہوں, سوال آپ سے کروں گا. سوال اللہ کر رہا, اللہ یہ سوال کر رہا ہے کہ میرے پیارے نبی ابو بکر سے پوچھو, ابو بکر سے پوچھو, پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا, کیا ابو بکر اپنے خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے دوستو کیا گھڑی ہوگی, کیا نصیبہ ہوگا, خدا خود بندے کو پوچھے تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. کیا گھڑی ہوگی. کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے؟ فرمایا میرے پیارے محبوب حضرت ابو بکر سے پوچھو, پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. کہو پیدا کرنے والا خدا ان سے راضی ہو گیا. ابو بکر سے پوچھو وہ خدا سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے, وہ خدا سے راضی ہوئے یا. اب اللہ کے رسول کو معلوم ہے ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں, اس لیے اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر کے بعد کہا ابو بکر ایک سوال پوچھو. اللہ پوچھ رہا. حضرت ابو بکر رو تو رہے تھے, ارے رو تو رہے تھے. کہا اللہ کیا پوچھ رہا؟ کہا اللہ یہ پوچھ رہا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا, اللہ تجھ سے راضی ہو گیا. ابو بکر اتنا بتا دے تو خدا سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. بس یہ سوال پوچھنا تھا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں لکھا غشی ابو بکر, ابو بکر بے ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد ہوش میں آئے, پھر بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش میں آئے اور کہا میرے خدا کو جواب دے دو, راضی ناراض کا کوئی معاملہ نہیں, میرا کوئی کمال ہی نہیں. جو اس نے دیا تھا وہی تو اس کے دربار میں واپس لوٹا دیا, جو اس نے دیا تھا وہی اس کے دربار میں دے دیا. اب تو ہم اللہ سے تو راضی ہے ہی, اور اس میں کوئی کمال بھی نہیں, یہ تو اسی کا دیا ہوا, اسی کے راستے میں. بس حضرت جبرائیل جب یہ جواب لے کر گئے, سب کہہ دو سبحان اللہ, حضرت جبرائیل جواب لے کر گئے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جاؤ میرے محبوب کو یہ آیت کریمہ دے دو, یہ آیت کریمہ میرے محبوب کو دے دو اور ابو بکر کو سنا دو. آج تمہارے جواب سے پیدا کرنے والا خدا اتنا راضی ہوا کہ تمہاری وجہ سے سارے صحابہ سے میں راضی ہو گیا, سارے صحابہ
صحابہ سے میں راضی ہو گیا. آیت کریمہ آ گئی, آیت کریمہ آ گئی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو بکر تمہاری قربانی سے ارے مہاجرین سے بھی میں راضی ہو گیا, انصار سے بھی میں راضی ہو گیا, یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے, اور میں نے سب کے لیے جنتوں کے فیصلے کر دیا. میرے پیارو, یہ میں نے کن کے بارے میں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق. تو ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سنا ہے تو ہاں, نہیں سنا ہو تو نہ, نہیں سنا تو آج سن لو. بولو کیا نام؟ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ. لوگوں نے ان کو نام دیا صابر پاک رحمت اللہ علیہ, ورنہ اصل ان کا پیدائشی نام ہے علی احمد. بولو کیا نام ہے؟ اور مولانا ابراہیم میرے کو بہت یاد ہوتا کیونکہ میرا نام احمد علی اور یہ علی احمد. لیکن ان کا واقعہ سنو گے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اب یہ السلام علیکم دوستو, آج ہم پھر لے کر آئے آپ کے لیے قاری احمد علی کا بیان. بہت ہی زبردست بیان ہے دوستو, ایک بار ضرور سنیں. تو چلتے ہیں بیان کی طرف. حضرت صابر پاک جو ہے نا, یہ اپنی خانقاہ میں ان کا ایک معمول, بولو ان کے خانقاہ میں ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ ظہر کی نماز پڑھاتے, ارے بولو امامت کرواتے, ظہر کی نماز پڑھاتے. اب ظہر میں جتنا بھی مجمع آتا سب کو معلوم ہے کہ ظہر کی فرض ہو جائے گی, اس کے بعد سنت و نوافل ہو جائے گی, اس کے بعد حضرت صابر پاک ایسے ہی قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے, جیسے نماز میں بیٹھتے ویسے قبلے کے سامنے بیٹھے رہتے, اور بس ان کا ذکر شروع ہوتا, اللہ اللہ, بولو اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, اللہ اللہ, ان کا ذکر ہوتا. اب سب کو وہاں معلوم ہے, وہ پورے علاقے کو معلوم ہے کہ یہاں ظہر کی نماز ہوتی ہے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ امامت کرواتے ہیں اور سنت و نوافل کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے, اب اللہ کا ذکر کرتے. اب جتنے ان کے ساتھ میں ہوتے, جتنے مجمع میں ہوتے, وہ بھی اللہ اللہ ذکر کرتے. آدھا پونا گھنٹہ ذکر ہوتا, اس کے بعد میں دعا ہو جاتی. یہ روز کی ایک مسجد میں عادت بنی ہوئی ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد کس کا ذکر کرنے کا. اب ایک دن حضرت صابر پاک ایسے ہی ذکر کر رہے تھے, بھائی ذکر کر رہے, قبلے کے سامنے بیٹھے ہیں, پورا مجمع پیچھے بیٹھا ہے, آپ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے کہ اچانک کچھ ڈھول کی آواز آئی, کچھ باجے کی آواز آئی, کچھ ناچنے کی آواز آئی, کچھ میوزک کی آواز آئی. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے معلوم کیا کیا ہوا, تو معلوم ہوا کہ کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے. ارے بولو کوئی شادی کی بارات جا رہی ہے, اس میں ڈھول بھی بجایا جا رہا ہے, اس میں ناچا بھی جا رہا ہے, اس میں گایا بھی جا رہا ہے, اس میں گانے بھی ہو رہے. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ جو تھے نا, انہوں نے اپنے خادم کو بلایا. خادم کا نام بھی کتابوں میں لکھا, خادم کا نام ہے شمس الدین. بولو خواجہ شمس الدین. وہ بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے, ان کے بھی حالات تھے, لیکن اس وقت تو وہ بالکل یوں سمجھو کہ 16-17 سال کے جوان تھے جن کا نام تھا شمس الدین. تو حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, پورا مجمع اللہ کا ذکر کر رہا, اور یہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے, باجے کی آواز آ رہی ہے, گانے کی آواز آ رہی ہے, میوزک کی آواز آ رہی. تو حضرت خواجہ صابر پاک نے, وہ جو شمس الدین تھے نا, اپنے خادم تھے, اپنے خادم کو کہا بیٹا ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہ جو باہر بارات جا رہی ہے نا, ان کو کہو کہ یہ حرام ہے, یہ ڈھول بجانا, یہ گانا گانا, یہ ناچنا, یہ حرام ہے, اور اگر ان کو کرنا ہی ہے نا تو کم از کم مسجد کے پاس نہ کرے, کہیں دور جا کر کرے, کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, یہاں نمازیں ہوتی ہے, یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, یہاں تراویح ہوتی ہے, یہاں اعتکاف ہوتا ہے, یہ اللہ کے واسطے گھر بنا ہوا ہے. پہلی بات تو ان کو یہ ناچنا نہیں چاہیے, ڈھول بجانا نہیں چاہیے, یہ شریعت میں حرام ہے, لیکن اگر کرنا ہی ہے تو دور جا کر کرے نا, مسجد کے پاس, بولو مسجد کے پاس نہ کرے. یہ خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم, بولو خادم کا نام کیا, شمس الدین کو کہا جا کے وہاں کہہ دو. اچھا وہ گئے, بولو شمس الدین وہاں گئے, اور یہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر ذکر میں لگ گئے. بولو ساتھ میں بولو, پھر ذکر میں لگ گئے, اللہ 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 اللہ, ذکر میں لگے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے. لیکن آواز ابھی ڈھول کی اور زیادہ آنے لگی, گانے بجانے کی آواز اور زیادہ آنے لگی, شور ہنگامہ اور زیادہ ہونے لگا. آپ نے پھر اپنا دوسری مرتبہ ذکر روکا اور کہا شمس الدین, میں نے آپ کو باہر بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان کو کہو کہ یہ حرام ہے, یہ نہ کرے, اور اگر کرنا ہے تو اللہ
سامنے نہ کرے. تو شمسالدین تو 16-17 سال کے جوان تھے. کہا حضرت کہا, ان کو کہا تو کہا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا وہ سب بارات میں بالکل مزے میں مست تھے. انہوں نے یہ جواب دیا, وہ تمہارے حضرت کو بولو وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تمہارے پیر صاحب کو بولو, یعنی صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو بولو, تمہارے پیر صاحب کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کرے. یہ اللہ کے ولی کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو, ارے بولو نا, اللہ کے ولی کا مذاق ہوا یا نہیں ہوا؟ ہاں, انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے حضرت کو کہو کہ وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کرے. حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کے چہرہ سرخ ہو گیا. کہا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کام کروں, وہ اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے, کام میں اپنا کام کرتا ہوں. اب حضرت صابر پاک ہے نا, وہ شمسالدین کو کہتے, وہ دیکھو سامنے مٹکا دکھتا ہے, وہ پانی پینے کا مٹکا, اس کے اوپر ایک کٹورا. اب وہ مٹی کا کٹورا ہوگا یا ایلومینیم کا کٹورا ہوگا, ٹیڑھا میڑھا کٹورا پیالہ تھا. بس حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم شمسالدین کو کہا بیٹا وہاں جاؤ, وہاں جاؤ, وہ پانی والے مٹکے کے پاس جاؤ, اس کے اوپر دیکھو کٹورا ہے. بھلے کٹورا ٹیڑھا میڑھا ایلومینیم کا مٹی کا کیسا بھی ہے, وہ ایسے رکھا ہوا ہے بھائی, وہ سیدھا رکھا ہوا ہے, اس کا منہ کھلا ہوا ہے. بس صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ اور پیالے کو ایسا کر دو. ارے بولو, پیالے کو ایسا, یعنی سیدھا تھا, وہ کٹورے کو الٹا کر دو. شمسالدین سوچنے لگے, باہر ڈھول بج رہے, باہر گانے بج رہے, اور یہاں پیالے کو سیدھا ہے, وہ پیالے کو کیا کر دو. لیکن حضرت نے کہا, گئے اور کر دیا. اور پھر اللہ کا ذکر شروع. بولو, پھر اللہ کا ذکر ہے شروع. پھر اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ گانا بجانا ڈھول, اس کی آواز ختم ہو رہی ہے, اور دھیرے دھیرے رونے کی آواز بڑھ رہی ہے, اور وہ آواز بڑھتی جا رہی, اور ایک ہی آواز آتی ہے, حضرت معاف کر دو, حضرت معاف کر دو, ہم برباد ہو جائیں گے, ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم مر جائیں گے, ہم کچل جائیں گے, ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, ہم مٹی ہو جائیں گے. اب اتنے رونے کی آواز, اور حضرت اللہ 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 ذکر کر رہے, اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب حضرت صابر پاک نے کچھ لوگوں کو کہا ذرا باہر جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے, یہ رونا دھونا چیخنا چلانا کیا ہو رہا. وہ جو لوگ گئے نا, وہ تھوڑی دیر میں واپس آئے اندر, اور کہا حضرت بیان نہیں کر سکتے, بہت عجیب حال ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, وہ بارات ہم سے بہت دور ہے, اور یہاں کوئی علاقے میں پہاڑ نہیں تھا, لیکن ہم دیکھ رہے سامنے سے کوئی پہاڑ جیسی چیز آ رہی ہے, یہاں سے بھی پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے, اور بہت تیزی کے ساتھ آ رہی ہے, اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی کوئی چیز آ رہی ہے. تھوڑی دیر اگر زیادہ ہوگا تو یہ چاروں طرف سے پہاڑ آئیں گے اور پوری بارات کو کچل دیں گے. اس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہے, بچے بھی ہے, سب چلا رہے, آپ سے معافی مانگ رہے. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا, انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. میں نے اپنا کام کر لیا, اب وہ اپنا کام کرے. لیکن جو رونے کی آواز, بچوں کی آواز, اور سارا مجمع کہنے لگا حضرت. تو حضرت نے کیا کیا, سب سننا, مانگرول والوں برابر سننا جو مجھے بتانا. حضرت صابر پاک نے کیا کیا, باہر نہیں گئے, باہر نہیں گئے. وہ شمسالدین جو خادم تھا نا, ان کو بلائے اور کہا کہ وہ جو پیالہ سیدھا تھا, آپ نے اس کو کیا کیا تھا, اس کو واپس سیدھا کر دو, اس کو واپس سیدھا. بس جیسے سیدھا کیا, تھوڑی دیر میں تو آواز آنا شروع ہو گئی. حضرت آپ کا بہت شکریہ, ہم ڈھول بھی توڑ دیں گے, ہم باجے بھی توڑیں گے, ہم گانا بھی بند کریں گے, ہم ناچنا بھی بند کریں گے. حضرت نے کہا دیکھو باہر کیا, آکاش سارے پہاڑ غائب ہو گئے, اور وہ سب آپ کی خانقاہ میں آ رہے, سارا مجمع آپ کی خانقاہ میں آ رہا. ظہر کا وقت تھا, جب پورا مجمع آیا ہے, حضرت نے عورتوں کا الگ انتظام کیا, مردوں کا الگ انتظام کیا, اور حضرت نے سب کو کہا کہ وضو کرو, ظہر کی نماز پڑھو, فرض نماز پڑھو, سنت و نوافل پڑھو, اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے توبہ کرو, اللہ کے سامنے توبہ کرو. یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور اللہ کے گھر کے سامنے یہ گناہ. اب آپ سمجھنا, خیر انہوں نے توبہ کر لی, معاملہ مکمل ہو گیا. بولو معاملہ, چلے گئے, بولو سب کے سب چلے گئے. حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے, مرید ہو گئے, چلے گئے, توبہ کر لی, 2 رکعت توبہ کی بھی پڑھ لی. اب سننا, جو پوائنٹ پر مجھے آنا وہ یہ ہے کہ کچھ دن گزر گئے. بولو کچھ دن گزر گئے. ایک دن وہ خادم, بولو خادم کا نام کیا, ساتھ میں بولو گے کیا نام, وہ آئے, دیکھا کہ حضرت کچھ ہنسنے ہنسانے کے موڈ میں ہیں, قریب آئے اور کہا حضرت مجھے آپ کے پاس سے ایک چیز مانگنا ہے.
اب وہ 16-17 سال کے جوان کہا حضرت مجھے آپ سے ایک چیز مانگنا ہے. تو حضرت نے کہا ارے یہ میری جھوپڑی میں اور یہ میری چھوٹی مسجد میں تم کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں؟ ارے ہمیں تو کھانا ملتا ہے تو ہماری روزی ہے, کھانا نہیں ملتا تو ہمارا روزہ ہے, تم یہاں کیا مانگنے کے واسطے آئے؟ وہ 17 سال کے جوان شمس الدین خادم کہنے لگے حضرت ایک چیز آپ کے پاس ہے, اگر آپ مجھے دے دیں آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. حضرت نے پوچھا کون سی چیز تم مانگنے آئے؟ میرے پاس کون سے دولت کون سا مال, کیا مانگنے آئے؟ تو کہا حضرت وہ پیالہ دے دو نا. کون سا پیالہ؟ تو ایلومینیم والا یا مٹی والا پیالہ. تو حضرت نے کہا اس کو کیا کرو گے؟ ارے وہ 2 آنے کا پیالہ ٹیڑھا میڑھا, اس کو کیا کرو گے؟ کہا حضرت کیا کرو گے, اسی میں تو زندگی اور موت ہے. ہاں سیدھا رکھو تو زندگی ہے, الٹا کرو تو موت ہے. کہا حضرت ایک بار دے دو پھر دیکھو میں کیسے باہر مارکیٹ میں جاتا, اگر کسی نے بھی میرے سامنے ہوشیاری کیا یوں پیالہ سامنے رکھوں گا, بول الٹا کروں. حضرت نے کہا او واقعہ اچھا, وہ اس دن وہ بارات آئی تھی وہ. کہاں حضرت آپ نے یوں پیالہ سیدھا تھا الٹا دیا تو چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے. ہمارے علاقے میں پہاڑ کہاں ہے, لیکن چاروں طرف سے پہاڑ آ گئے اور وہ سارے روتے کے روتے آپ کے پاس آئے اور ساروں نے توبہ کی. کہا حضرت وہ پیالہ مجھے دے دو پھر دیکھو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. ارے ایسی پیاری مارکیٹ بناؤں گا کوئی کچھ بھی کرے, سیدھی بات الٹا کروں. اب سننا برابر, حضرت کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا بیٹے شمس الدین تم نے کیا سمجھا, کیا سمجھا کہ وہ پیالے کا کمال ہے, وہ کٹورے کا کمال ہے؟ کہا اس کا کمال ہے. ارے وہ تو اچانک اس دن میری نظر اس پر پڑ گئی تو میں نے کہا پیالہ سیدھا ہے الٹا کر دو. خواجہ صابر پاک نے کہا وہ تو اچانک نظر پڑ گئی تو میں نے کہہ دیا کہ بھائی سیدھا ہے الٹا کر دو. ارے اس وقت اگر نظر میرے کپڑے پر پڑی ہوتی یا نظر اگر میرے جوتے پر رکھی ہوتی یا نظر کسی پتھر پر پڑی ہوتی, ارے وہ کپڑے کا کمال نہیں, وہ جوتے کا کمال نہیں اور وہ پیالے کا کمال نہیں. تو وہ شمس الدین نے کہا پھر کمال کس کا ہے؟ حضرت خواجہ صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا میرے اللہ کی قسم کمال وہ کٹورے کا نہیں ہے, کمال جوتوں کا نہیں ہے, کمال ہمارے کپڑوں کا نہیں ہے, کمال ہے ہمارے دل میں کلمہ. بولو لا الہ الا اللہ. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا میرے اللہ کی قسم ہم نے لا الہ الا اللہ کو دل میں اتنا جمایا اتنا جمایا اتنا جمایا کہ اگر ہم کٹورے کی طرف اشارہ نہ کرتے انگلی سے بھی اشارہ کرتے تو وہ کام ہو جاتا جو کٹورے سے کام ہونے والا تھا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مطلب ہے کہ کمال ساتھ میں بولیں گے, کٹورے کا کمال, کپڑے کا کمال, جوتے کا کمال, کا کمال اس دل میں لا الہ الا اللہ. ابھی میں آخری جملے پر آ رہا ہوں. حضرت خواجہ صابر پاک نے کہا بیٹے شمس الدین یہ کلمہ اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے, اتنا دل میں جمع ہوا ہے, یقین ہے کہ کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے. لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط ہے کہ ابھی تو صرف پہاڑ سامنے آئے, ارے قیامت میں یہی کلمہ سامنے آئے گا اور جہنم کی آگ کو بھی بجھا کر ختم کر دے گا. تو میرے پیارو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اب میرے کو ایک بات بول دو تو پھر میرے کو 4 باتیں کرنا ہے نا. پہلی بات سے میں آگے بڑھوں گا لیکن پہلی بات پر میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. بول دو نا کرنے دھرنے والا کون. یہ پورا خواجہ صابر پاک کا جو واقعہ ہم نے اللہ کے ولی کا واقعہ بتایا, اس کا منشا کیا تھا کہ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور صحیح میں اللہ ہی کرتا, ہم سے کچھ ہوتا ہے؟ یہ آپ کی گھڑی میں دیکھو تقریباً 10:15 بجنے آئے برابر. اب کوئی منگرول کا کروڑ پتی, ابجو پتی, لاکھوں پتی آ کر مجھے کہے قاری صاحب رات کے 10:15 ہونے آئے, میرے کو رات نہیں چاہیے مجھے دن چاہیے, کیا کریں گے ہم لوگ؟ اور وہ میرے کو کہے گا بھی آپ جو مانگو گے وہ میں دے دوں گا آپ کو, لیکن یہ رات کے 10:15 نہیں چاہیے, دن کے 10:15 چاہیے. بولو کوئی لا سکتا؟ نہیں بولو کوئی لا سکتا؟ حالانکہ دن رات رات دن دن رات ہم نے جب سے آنکھوں کو کھولا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ دن آتا ہے پھر رات آتی ہے, پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے, لیکن اس میں بھی ہم انوالو نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا, سنو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا او میرے بندو میری بندیوں, اگر کوئی رات کے اندھیرے کو دیکھ لے, ارے کوئی دن کے اجالے کو دیکھ لے, تو رات کے اندھیرے کو دیکھتا جائے گا, دن کے اجالے کو دیکھتا جائے گا, خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ.
خدا کی قدرت رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہے، دن کے اجالے میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی کو اللہ نے 15ویں پارے میں، بولو کون سے پارے میں، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے رات کے اندھیرے کو دیکھ لے، دن کے اجالے کو دیکھ لے، رات کا جانا اور دن کا آنا دیکھ لے۔ اگر تو غور سے رات کو دیکھے گا، دن کو دیکھے گا، تجھے لا الہ الا اللہ کی حقیقت وہاں بھی نظر آئے گی، خدا کی خدائی وہاں بھی نظر آئے گی۔ پورا مانگرول ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ شروع میں کون؟ بیچ میں کون؟ اخیر میں کون؟ اب میں اسی کے اس میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کرنے دھرنے والا کون بھائی؟ اور اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں پھر آواز بہت دھیمی ہو گئی۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے؟ نہیں بلند آواز سے بولو، ڈرنا چاہیے۔ کون کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب شروع میں کون ہے؟ اللہ۔ بیچ میں کون ہے؟ اللہ۔ آخر میں کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں گھر دینے والا کون ہے؟ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ اچھا اور سنو، اگر ہم اللہ سے ڈرے تو ہم کو کیا ملے گا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرے، ڈرتے نا بھائی، سب ڈرتے نا اللہ سے، کیا ملے گا؟ یہ ابھی بچہ جو سورہ رحمان پڑھ رہا تھا نا، اگر وہ ایک آیت اور آگے پڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ رحمان میں فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ اللہ فرماتے او میرا بندہ، او میری بندی، او کلمہ والا مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ ہم ڈریں گے، کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا جنتوں پہ جنت عطا کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک جنت دوں گا، بولو جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ میرے ساتھ میں مجمع پڑے گا جن کو یاد ہوگا، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا۔ تو پورا مجمع بولو اللہ سے ڈرتے؟ ماشاءاللہ سبھی بول رہے اللہ سے ڈرتے نا۔ تو پہلی بات وہی ہے لا الہ، شروع میں، بیچ میں، اخیر میں، تو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اور ایک میں آپ کو 28ویں پارے میں لے کر جاتا ہوں، اگر ہم اللہ سے ڈرے نا، اللہ وعدہ کرتے، دیکھو کوئی دوسرا وعدہ کرے نا تو ادھر ادھر ہو جائے، مگر اللہ وعدہ کرتے، اور اللہ کیا وعدہ کرتے؟ میرا بندہ مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اللہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرنا شروع کر، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اور کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ساری پریشانیاں دور کروں گا، اور نمبر 2 اتنی روزی دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا، اتنی دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن حلال دوں گا اور برکت والا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ پھر اللہ فرماتے مجھ سے ڈر۔ ہم نے کہا اب کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ مجھ سے ڈر، اس کے بعد کوئی بھی کام شروع کر، کوئی دکان شروع کر، کوئی کھیت کا کام شروع کر، کوئی بلڈنگ کا کام شروع کر، کوئی بازار کا کام شروع کر، کوئی خریدنے لینے دینے کا کام شروع کر، شادی والا کام شروع کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، کام تو شروع کرے گا اسے منزل تک خود اللہ پہنچا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو 3 فائدے تو میں نے آپ کو ساتھ میں بتائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ نمبر 2 اللہ بہت برکت والی روزی دے گا۔ نمبر 3 کام ہم شروع کریں گے، بولو ختم کون کروائے گا؟ ساتھ میں بولو نا، ختم کون کروائے گا؟ اللہ۔ یہ پارہ نمبر 28 کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بھائی حافظ ہوں گے نا یہاں پہ؟ حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ 3 فائدے بتا رہے کہ مجھ سے ڈر میرا بندہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، میں ساری پریشانیاں دور کر دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں بے حساب حلال برکت والی روزی دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، کام تو شروع کرے گا اسے
منزل تک بولو کون پہنچائے گا؟ آج بہت سی جگہ ہم کام شروع کرتے ہیں، شروع میں بہت اچھا لگتا ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہے بھائی، مہینہ 2 مہینہ اچھا مال بیچا جا رہا ہے، پھر اچانک بولے گا ابھی مال میں نقصان ہو رہا ہے، ارے میرے کو پروفٹ نہیں ہو رہا، اس کے بعد بولے گا میری موڑی بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد بولے گا میں قرضے میں ڈوب گیا، ارے حالات پہ حالات آ گئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کام تو نے شروع کیا لیکن مجھ سے ڈرا نہیں، اللہ کہتے مجھ سے ڈر گیا ہوتا پھر کام تو شروع کیا ہوتا، اسے منزل تک پہنچانے والا کون ہوتا؟ آج ہم لوگوں کا حال کیسا ہے معلوم ہے؟ کام کچھ بھی شروع کریں گے اور اگر لاس ہو گیا یا کچھ بھی ہوا، ایک ہی بات، کیا بات معلوم ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہوئے گا، تو سارے جادوگر فرصت میں مانگرول میں بیٹھے۔ ایسا جادوگر تو جادوگر، ابھی تو آج کل تو بڑا مسئلہ چلتا ہے، میرے ساتھ تو بہت بڑا مسئلہ چلتا، کہے گا مولانا وہ بہت نقصان ہو، میں نے کہا بھائی نقصان ہو رہا ہے اللہ سے مانگ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا میں سارے کام تیرے حل کروا دوں گا۔ کہتے نہیں مولانا وہ کچھ گھر میں جاؤ نا تو بہت آواز بہت آتی گھر میں، آتی ہے مانگرول میں آواز آتی گھر میں، اور کتنا باقاعدہ ہم کو بھی ڈراتا، کہتا ہے وہ ٹھاک 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 ایسی آواز آتی ہے، کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا، تو میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں، جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کہ ارے بھائی کون ہے گھر میں ہے کون؟ تو میں کو کہتا مولانا او ماما۔ کون؟ تو پہلے تو میرے کو سمجھ میں نہیں آئے کہ گھر میں کیا بولتا، میں نے کہا تیرے گھر میں ماما ہے تو اس میں وہ چلتا ہوگا تو اس کے پاؤں کی آواز آتی ہوگی، ارے وہ ماما ہے تو اس کو کھانا بھی کھلا دے، اس کو پانی بھی پلا دے، ارے اس کو رہنے کے لیے کمرہ بھی دے دے۔ مولانا کیسی بات کرتے ہو، ماما کو کوئی رکھتا ہے؟ میں نے کہا ماما کو نہیں رکھے تو کس کو رکھے؟ پھر میرے کو سمجھایا کہ ماما یعنی جنات، تو میں نے کہا واہ بھائی وہ ماما نے تو بھانجا، تو میرے کو کائے کو بیچ میں انوالو کرتا ہے؟ یا مانگرول میں جنت ونت تو نہیں نا کہ سب فرصت میں یہیں پر آ گئے؟ اور مولانا ایک عجیب و غریب معاملہ، آج کتنے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، وہ آیا وہ گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کو بنایا، بولو نمبر 1 پہ کون ہے؟ انسان، نمبر 2 پہ فرشتے، اور نمبر 3 پہ جنات۔ تو اللہ تبارک بے شک جنات ہے لیکن پہلے نمبر پر انسان ہے، دوسرے نمبر پر فرشتے، تیسرے نمبر پر جنات ہے۔ کمال کیا ہے معلوم ہے؟ کہ 3 والا نمبر 1 کو ڈراتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا، ایک بار بولو نہ ڈرتے، اللہ سے ڈرتے۔ یہ جنات کی بات ہے، ایک بات سناؤ مولانا، کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ کائے کا ٹینشن وینشن کائے کا ہوگا؟ کلمہ والا بولو لا الہ۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کو سگریٹ پینے کا شوق ہوگا، مانگرول کا جو ہوگا سگریٹ پینے کا ہوگا، اب اتنا بڑا مجمع دیکھا کہ بیڑی سگریٹ پیوں تو، کیونکہ سگریٹ کی جب لت لگتی ہے نا تو بہت عجیب حالت ہوتی ہے، اب وہ سوچتا وہاں جا کے پیوں گا تو ارے وہاں بھی مجمع ہے، ارے وہاں پیوں گا تو وہاں مجمع، ارے یہاں پیوں گا تو یہاں تو سٹیج ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے کو سگریٹ تو پینا ہے لیکن چاروں طرف مجمع بھرا ہوا ہے، میں کہاں جا کر پیوں؟ اچانک اس کے دماغ میں آئیڈیا ہے، کیا آئیڈیا ہے؟ قبرستان میں جا کے پینے، کیونکہ ابھی رات میں ایسے 10:15 بجے 10:30 بجے 11 بجے کون قبرستان میں ہوگا، آرام سے جا کے پی رہے۔ اوہ مست گیا قبرستان میں، گیا اور ایک قبرستان میں بالکل بیچ کی طرف گیا اور جا کر اس نے اپنا لائٹر کھولا اور سگریٹ نکالا، سگریٹ دم برابر دم لگانے لگا سگریٹ کا، 1 دم مارا ہوگا، 2 دم مارا ہوگا، 3 دم مارا ہوگا، پیچھے سے آواز آئی اے کیا کر رہا ہے؟ وہ کس کی آواز تھی؟ ماما، آپ لوگوں کا ماما، میرا نہیں بھائی، وہ جنات کی آواز تھی۔ وہ سمجھ گیا کیونکہ اتنی بھاری بھرکم آواز اور اتنا لمبا اونچا بدن اور اتنا اونچا سر اور اتنے لمبے ہاتھ اور اتنے لمبے پاؤں، اب وہ تو سگریٹ پی رہا تھا اور پیچھے سے آواز آئی کیا کر رہا؟ اس نے یوں کر کے دیکھا، او اتنا لمبا چوڑا جنات، اس نے فوراً سگریٹ کو پھینکا، اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیا اور ایک چھوٹی سی قبر تھی وہاں ہاتھ بن کر کھڑا ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو جنات پیچھے سے پوچھتا کیا کر رہا؟ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، فاتحہ۔ جنات نے کہا فاتحہ پڑھ رہا ہے، کس نے پڑھ رہا ہے؟ تو دیکھے ہی نہیں اس کی طرف، اتنے لمبے چوڑے کو کون دیکھے؟ وہ گھبرایا ہوا پورا کاپتا کہا میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ جنات نے کہا کس نے فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ کہا میرے ابا مر گئے نا، ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھتا ہے، میرے ابا مر گئے ان کی قبر پہ فاتحہ۔ تو جنات نے پیچھے سے زور سے ہاتھ مارا، ارے یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ تو کہا تیرے کو نہیں معلوم، میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا۔ دیکھو سب ہنسے نا، ذرا اچھا لگا۔ مولانا ابراہیم یہ توا گرم کیا، روٹی پکانے آ رہا ہوں ابھی۔
کیونکہ کب سے میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، یہ لوگ برابر جواب ہی نہیں دے رہے. بھائی بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی ساتھ میں بولو نا. وہ حضرت صابر پاک نے کہہ دیا نا، اعلان کر دیا کہ کٹورے کے اندر کوئی کمال. بولو نا، کپڑے میں کوئی کمال، ارے جوتے میں کوئی کمال. کمال ہے اس دل میں. بولو لا الہ. اور یہ لا الہ الا اللہ مضبوط ہو جائے تو جہنم کی آگ کو بھی بجھا سکتا. بولو کیا بجھا سکتا؟ لا الہ الا اللہ. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. شروع میں اللہ، بیچ میں، اخیر میں. یہ بار بار میں پوچھ رہا ہوں، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنا چاہیے؟ ہم سب ڈرتے اللہ سے، ہاں یا نہ؟ ڈرتے. تو رات کو 2 بجے موبائل پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اگر ہم ڈرتے ہیں تو یہاں 90% مولانا ابراہیم، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، 90% جوان ایسے جو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کیا کرتے ہیں؟ موبائل پہ. یعنی رات کو کس کا باپ کاروبار کرتا ہے؟ کیا کرتے موبائل پر؟ نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم موبائل پر رات کو کیا؟ رات کو 1 1 1:30 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ننگی عورت ہمارے موبائل پر ہے، آدھا کپڑا پہنی آدھا کپڑا نہیں ہے، گانا گا رہی ہے، ناچ رہی ہے، ہم موبائل پر دیکھ رہے. 10 منٹ تک وہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میرے پاس کلپ بہت اچھی آئی ہے، تیرے کو بھیجوں؟ وہ نالائق کمبخت وہ بھی تیار ہے، کہتا ہاں بھیج دے. اس نے یہاں سے بٹن دبایا، یہ کلپ گئی وہاں پہ، یہ ننگی عورت ناچ رہی ہے. 10 منٹ کے بعد وہ فون کرتا ہے کہ تو نے بہت اچھی کلپ بھیجا. میرے مانگرول والوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کلپ بھیجا یا ہم نے آدھا کپڑا پہنی ہوئی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھا، سچ بتانا اگر یہ ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے؟ بھیجتے کسی کے اوپر؟ ارے بولو نا، بھیجتے کسی کے اوپر؟ اگر ہماری بہن ہوتی، اگر ہماری ماں ہوتی، ارے ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، آپ ایسا نہیں کرتے. لیکن کسی اور کی عورت کو دیکھا، دوسروں کو بھیجا، بدنام کیا، ذلیل کیا، اپنا ایمان کمزور کیا. اور پورا مجمع مانگرول والا بولتا کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو رات کو 1 بجے 2 بجے. ارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارا موبائل ناپاک ہے، ہمارا واٹس ایپ ناپاک ہے، ہمارا فیس بک ناپاک ہے، ہمارا اسٹیٹس ناپاک ہے، ہمارا موبائل پورا اوپر سے نیچے ناپاک ہے. کیونکہ زنا ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، چوری ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، سودی کاروبار ہوتا ہے ہمارے موبائل میں، جھوٹ بولا جاتا ہے ہمارے موبائل میں، چغلی ہوتی ہے ہمارے موبائل میں، کسی پر تہمت لگائی جاتی ہمارے موبائل میں، کسی کو بلیک میل کیا جاتا ہے ہمارے موبائل میں. بلکہ میرے پیارو، اللہ کی قسم، آپ پورے مانگرول ویراول کا سروے کریں، اکثر طلاقیں ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. مولانا ابراہیم صاحب، یہاں مانگرول کے بارے میں میرے کو زیادہ نہیں معلوم، لیکن رات کو 12 1 2 بجے تک ہمارا جوان موبائل پر بزی، کبھی ایپیسوڈ دیکھتا ہے، کبھی گیم کھیلتا ہے، کبھی PUBG کھیلتا ہے، کبھی لوڈو کھیلتا ہے، کبھی معلوم نہیں کتنے گندے 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 کام کرتا ہے. اب رات کو 2 3 بجے اس کا موبائل بند ہوتا ہے، اس کا آئی پیڈ بند ہوتا ہے، اس کا کمپیوٹر انٹرنیٹ بند ہوتا ہے. اب دیکھو یوں چارج میں رکھے گا اور چارج میں رکھ یوں کرے گا. ہاں اب بتاؤ، رات کو 2 3 بجے سونے والا فجر کون پڑھے گا؟ فجر کون پڑھے گا؟ یعنی ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے ڈرتے، تو PUBG کھیلنا اللہ کا ڈر ہے؟ ایپیسوڈ پہ ایپیسوڈ دیکھنا، بولو یہ اللہ کا ڈر ہے؟ فجر کی نماز چھوڑنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں کسی عورت کا فوٹو دیکھنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ اپنے موبائل میں سودی کاروبار کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے؟ ارے موبائل میں جھوٹ بولنا، الزام لگانا، تہمت لگانا، بلیک میل کرنا، طلاقیں دینا، اپنی ماں کو رسوا کرنا، اپنے ابا کو در سے در بھٹکانا، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ پورا مجمع اتنا آرام سے مولانا ابراہیم صاحب بولا اللہ سے، یہ کون سا ڈر ہے اللہ کا؟ اور پھر کیا کہتا، لاک ڈاؤن ہو گیا مولانا، میرا کاروبار ختم ہو گیا. ہاں کہتے چکن گنیا ہو گیا، ڈینگو آ گیا، آسمان سے بارش آوے تو بھی پریشانی، نہ آوے تو بھی پریشانی. آج بارش آتی ہے، راستے خراب ہوتے، راستے رک جاتے، کہتا ہے پانی نہیں آوے، اللہ پانی نہ آوے، پانی نہیں آتا تو ایسی گرمی ہوتی، کب بارش آوے، مطلب آنا بھی لعنت اور نہ آنا بھی لعنت ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ اللہ نے تو آسمان کے پانی کو رحمت کہا تھا.
لیکن کون یعنی میرے کو یہ بتاؤ نا، اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ یہ موبائل کس کو اللہ سے ڈرنے دیتا ہے؟ آج سے کون ارادہ کرتا بھائی؟ کرتے ہو؟ ارادہ کرتے ہو؟ نہیں میں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں مانگرول والوں، معلوم نہیں 2017 میں آیا، یہ 2021 آئندہ کون آتا کیونکہ کتنے ایسے تھے جب میں 2017 میں آیا وہ ہمارے ساتھ میں تھے، آج وہ ہمارے درمیان میں۔ آپ کو معلوم ہوگا مولانا ابراہیم صاحب میں آیا تھا، میرے ساتھ میں مولانا عثمان صاحب تھے، وہ مرحوم ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہاں بھی کتنے ایسے ہوں گے جو کورونا میں چلے گئے ہوں گے، کتنوں کے رشتہ دار چلے گئے ہوں گے، اور آئندہ جب مانگرول آؤں یا میں آؤں گا یا نہ آؤں گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لیکن میرے دوستو کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک ہم نے سب کو دھوکہ دیا؟ ارے ہم چھوٹے تھے نا تو جھوٹ بول کے ماں کو دھوکہ دیتے تھے، ہم کرتے کچھ تھے اور باپ کو آ کے کچھ بتاتے تھے تو باپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ ارے ہماری شادیاں ہو گئے، ہم نے بیوی کو دھوکہ دیا، بیوی سمجھ رہی ہے یہاں گیا ہے وہ کہیں اور گیا ہوا ہے، ہم نے ماں کو دھوکہ دیا، باپ کو دھوکہ دیا، بیوی کو دھوکہ دیا۔ ارے ہم نے اتنا دھوکہ دیا کہ ہم نے مدینے والے کو بھی دھوکہ دیا نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا۔ آج 2 سال ہو گئے، بتاؤ مانگرول والوں، 2 سال ہو گئے کوئی انڈیا والا، میں اور آپ، اللہ نے کسی کو پرمیشن دی کہ وہ اپنے آنکھ سے کعبہ کو دیکھ سکے؟ 2 سال سے کسی آنکھ نے کعبے کو دیکھا نہیں، 2 سال سے کسی ہونٹ نے حجر اسود کو چوما نہیں ہے، 2 سال سے کسی کا پاؤں مدینے کی زمین پر گیا نہیں ہے۔ مکے کا دروازہ بند، مدینے کا دروازہ بند، لوگ کہتے ہیں اس نے کروایا، اس نے کروایا۔ میرے پیاروں، مکے کا دروازہ بند کرے اللہ کرے، مدینے کا دروازہ بند کرے اللہ کے رسول کرے، اور یہ سب ہوا ہے ہمارے گناہوں کی نحوست میں۔ اس لیے میرے پیاروں، آپ برا نہ مانے، لیکن ہم بہت بگڑ گئے، ہمارے اندر کوئی حیا نہیں، ہمارے اندر کوئی شرم نہیں۔ چلو بات زیادہ آگے بڑھ رہی ہے، آپ پہلے وہ بات کو پھر طے کرو کہ پہلی بات پر جمیں گے لا الہ۔ کون تیار؟ ایک بار ہاتھ اوپر کر کے بول دے، بولو ساتھ میں بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں پورا مجمع ساتھ میں کہے گا تاکہ پھر ہم اس بات کے اوپر آئے۔ پورا مجمع ساتھ میں بولے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں موت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ امیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ غریب بنانے والا کون؟ اللہ۔ آفتاب و مہتاب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ کاش اسی اللہ سے ہم ڈرنے والے بن جائیں جو سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے۔ یہ کیسا کلمہ ہمارے پاس ہے کہ زبان پر لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میں تیرے سے ڈرتا ہوں، اللہ تیرے سے بہت ڈر لگتی ہے، اللہ میرے کاروبار میں برکت دینا، اللہ میری روزی میں برکت دینا۔ اور وہی اللہ کہے کہ میرا بندہ یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا، کرنے کا کام نہیں کرے گا، نہ کرنے کا کام۔ یہ کیا ہے؟ ہماری زبان پر جھوٹ، ہماری زبان پر ماں بہن کی گالیاں، ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھوں سے کتنوں کا حق ہم نے دبا دیا، کتنوں کی زمینیں دبا دی، کتنوں کا وراثت میں ہم حق دینے کو تیار نہیں۔ ہم اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ یہ کون سا کلمہ؟ میرے مانگرول والوں مجھے سمجھاؤ نا، اتنا دور سے ہم آئے ہیں، یہ کون سا کلمہ، یہ کون سا اللہ کا ڈر ہے؟ اس لیے ایک باری، اور یہ ہم کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کرتی ہے، بولو ہمارا، نہیں بولو نا ہمارا موبائل۔ تو کون آج سے موبائل سے توبہ کرنے کو تیار ہے؟ بھائی میں بہت جگہ پر جاتا ہوں، توبہ کرواتا ہوں موبائل کی، لیکن آپ گھبرانا نہیں، موبائل توڑنے کا، ارے بولو نا موبائل توڑنے کا، ساتھ میں بولو نا، نہیں موبائل توڑنے کا نہیں، موبائل پھوڑنے کا نہیں، موبائل کسی کو ہدیہ کرنے کا نہیں۔ آپ کا موبائل آپ کے پاس رہے گا اور بالکل سلامتی کے ساتھ رہے گا، لیکن یہی موبائل ہمارے لیے بہت بڑا کام کرے گا۔ بولو کرو گے؟ انشاءاللہ کرو گے، اس میں آپ پکے ہو جاؤ گے۔ لا الہ۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک صحابی آئے، سننا، ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول دلنی علی عمل
عملتہ دخلت الجنہ. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا. اللہ کے رسول میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، سب کرو. اللہ کے رسول ایک عمل بتاؤ نا، میں سیدھے جنت میں چلا جاؤں، میں سیدھے جنت میں جاؤں. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پاؤں سے، اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، اپنے ایک پاؤں سے گناہ دبا دے، تیرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے گا. تو میرے مانگرول والوں، ہم کو یہ حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا، یہ موبائل جو ہے نا، موبائل، اس میں جتنی گندی چیزیں ہیں، جتنے گندے اس میں فارمیٹ ہے، جتنے گندے اس میں واٹس ایپ ہے، جتنے گندے اس میں فلمیں ہیں، ایک ایک بٹن دبا دو بھائی، اپنی انگلی سے ایک بٹن ایسا ڈیلیٹ کا دباؤ، سارا گندا فارمیٹ ختم ہو جائے. اب جب گندا فارمیٹ ختم ہو جائے، اب علماء کے بیان لاؤ، تقریریں لاؤ، قرآن پاک لاؤ، نظم لاؤ، نعت لاؤ، بلکہ میرے ایجوکیٹڈ لوگوں ہسٹری لاؤ، جغرافی لاؤ، میتھمیٹکس لاؤ، میڈیکل لاؤ، سائنس لاؤ، بایولوجی لاؤ، لاجک لاؤ، جتنے علوم میں لاؤ. وہ موبائل جو کل تک ہم کو جہنم میں لے جانے والا، آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. تو کون کون تیار ہو رہا بھائی؟ ذرا ہاتھ اوپر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ وہی لوگ کریں گے جن کے دل میں مضبوط کلمہ ہوگا. بولو لا الہ. مولانا ابراہیم صاحب کئی جگہ پر یہ بیان میں نے کیا. دوسرے دن خبر آئی کہ ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزوں کا فارمیٹ ختم کر دیا، ہم نے اچھی چیزیں رکھی. میں پھر کہتا ہوں موبائل بیچنا نہیں ہے، موبائل توڑنا نہیں ہے، موبائل کو برباد نہیں کرنا. یہ موبائل ایک کام کی چیز ہے، اس کو کام میں لو جو ہمارے پریزنٹ میں بھی کام آئے، ہمارے فیوچر میں بھی کام آئے، ہمارے نالج اور ایجوکیشن میں بھی کام آئے. اور کرو گے. اگر وہ صحابی ایک پاؤں سے گناہ دباتے تو دوسرا پاؤں کہاں جاتا ہے؟ تو اگر ہم بھی اپنے موبائل میں ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہم بھی کہاں جائیں گے؟ تو کون کون تیار ہے پھر ایک مرتبہ بولو جنت میں جانے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا کام پورا مجمع یقین کے ساتھ بولے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ اور کس سے ڈریں گے؟ یعنی پھر ایک مرتبہ بولو کس سے ڈریں گے؟ اور میں نے آپ کو بتایا اللہ سے ڈریں گے تو اللہ جنت دے گا. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی مجھ سے ڈر جا اور گناہ چھوڑ دے، جنت ٹھکانہ ہوگا. اب پورا مجمع بولے گا کرنے دھرنے والا کون؟ ایک سوال پوچھو آپ کو، ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ نہیں، ابھی میں جو بولا موبائل کے بارے میں ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ ایک سوال آپ کو پوچھو، ہم سب پیچھے کا چھوڑ دیں، آج کا دن، آج کا دن، کیونکہ شاید کل کا بھول گئے ہوں گے. آج کا دن صبح میں 10 بجے سے لے کر ابھی رات کے 10 بجے تک 12 گھنٹے، بولو کتنے گھنٹے؟ جتنی دیر ہم نے موبائل کا استعمال کیا، کیا اتنی دیر ہم نے قرآن پاک کو پڑھا؟ یعنی ساتھ میں جواب دیں گے، پڑھا ہم نے قرآن پاک؟ کیوں بھائی؟ قرآن بھی تو اللہ کا کلام ہے نا. ارے بولو نا، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے. یہ جو مجمع بیٹھا مولانا ابراہیم صاحب اور سارے علماء سے میں کہوں گا، قسم کھا کر کہوں گا، یہ مجمع میں ابھی میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ جتنی دیر موبائل کا استعمال کیا اتنی دیر قرآن پڑھا، میں صحیح کہتا ہوں. یہ مجمع میں 50% سے زیادہ وہ مجمع بیٹھا ہے کہ وہ اپنے دل میں کہتا ہوگا کہ مولانا کہتے قرآن پڑھا. ارے زمانہ ہو گیا میں نے نہ قرآن پڑھا، نہ پڑھایا، نہ سمجھا، نہ سمجھایا، بلکہ پورا دن گزر جاتا ہے قرآن کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. ارے بولو قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتا، ہاتھ بھی نہیں لگاتا، بلکہ معاف کرنا کوئی قرآن پاک کو محبت سے دیکھتا بھی. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.